جو آیت کی طرف میں نے اشارہ کیا، سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تمہارے عزیز مصطح نے تمہاری بیٹی سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانے میں منافقین کا شریک کار ہوا، اللہ نے برات اتار دی، اللہ نے سزائیں مقرر کر دیں، اس کو سزائیں مل گئی ہیں، اب ان کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر دو، سزا مل گئی، اللہ کے یہاں معافی مل گئی، آپ بھی معاف کر دو۔ انہوں نے قسم اٹھا لی تھی کہ میں آئندہ ان پر خرچ نہیں کروں گا، آئندہ ان کی ضروریات پوری نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قسمیں مت اٹھاؤ، نیکی نہ کرنے کی قسمیں نہیں اٹھائی جاتی، نیکی کرنے کا عزم کیا جاتا ہے۔ الا تحبون ان یستعفوا فلیصفحوا، معاف کر دو، درگزر کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ سیدنا ابو بکر نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ، ہم چاہتے ہیں تو ہمیں معاف کرے، تو گواہ رہے میں مصطح کو معاف کرتا ہوں اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرتا ہوں اور مصطح پر پہلے سے بھی زیادہ خرچ کروں گا۔ کہاں ہیں ایسے لوگ؟ عید کی خوشیاں تو محبتوں سے ہیں، صلہ رحمی سے ہیں، پڑوسیوں کو عید قربانی کا گوشت تحفے میں دینے سے ہیں، تحفہ بھیجنے میں ہیں۔ یہاں تو رشتہ داروں سے تعلقات منقطع ہیں، اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ جو اصل ان خوشیوں کے مظاہر ہیں ان کا اہتمام کریں۔ یہ خوشیاں محض کھانے پینے کے لیے نہیں ہیں خالی، یا پھر اللہ پناہ دے بےہودگی اور بے حیائی اور برائی اور فسق و فجور اور ایسی تفریح اور ایسا گھومنا پھرنا جس میں نمازیں ضائع ہو جائیں، جس میں ہم تکبیرات بھول جائیں، وہ تکبیرات جن کے ذریعے ہم حجاج کرام کے شریک کار ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے کہ تم مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، تم مینا میں اللہ کا ذکر کرو ایام تشریق میں، اور یہی ہمارے لیے تکبیرات بلند کرنے کے مواقع ہیں۔ تو ان مواقع کو اس پہلو سے دیکھنے کی کوشش کریں، تو ان اعمال کا خاص اہتمام کریں۔ ان اعمال کے ذریعے ہم حجاج کے شریک کار ہیں، قدم بقدم ان کے ساتھ ہیں، اجر و ثواب میں، نیکی میں، گناہوں کی بخشش کو حاصل کرنے میں ان کے شریک کار ہو سکتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، مسائل آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، میں ایک دو مزید آپ کے سامنے باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو قربانی ہیں، یہ جو تکبیرات ہیں، یہ دو عمل خاص طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عظیم الشان مظہر ہے۔ توحید و سنت، ایک اللہ کی عبادت، اور عبادت میں اور عبادت کے علاوہ بھی ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اصل دینداری ہے، اصل تقوی ہے، اصل پرہیزگاری ہے کہ اللہ کی توحید ہو اور قدم بقدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ قربانی اور تکبیرات سے ہمیں یہ سبق اتم طریقے سے ملتا ہے، توحید کا سبق۔ حجاج کرام یہ جو عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ تلبیہ کے ذریعے توحید کا علم بلند کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں تیرے در پہ حاضر ہوں، تیری عبادت کے لیے حاضر ہوں، تیری بندگی کے لیے حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ کوئی فرشتوں میں، نہ نبیوں اور ولیوں میں، نہ حجر و شجر میں، نہ تیری ربوبیت میں، نہ تیری الوہیت میں، نہ تیری صفات میں، اے اللہ کوئی شریک نہیں ہے۔ ان الحمد والنعمت لک، ساری تعریفیں تیرے لیے، کیونکہ ساری نعمتیں اللہ تیری طرف سے ہیں۔ والملک لا لک، اور یہ کائنات پر بادشاہت ہے اللہ صرف تیرے لیے ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔
ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف توحید کے اظہار پر اور توحید کے بیان پر مشتمل ہے۔ اور یہ حجاج کس قدر یہ تلبیہ کہتے ہیں، تلبیہ کہتے کہتے جب یہ بیت اللہ میں پہنچتے ہیں تو اس وقت بھی جب بیت اللہ سے آغاز کرتے ہیں طواف کا، تو حجر اسود کو دیکھ کے اللہ اکبر، یہ بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ وہ اپنے طواف کا آغاز کرتے ہیں۔ جب بھی وہاں پر حجر اسود کے سامنے گزرتے ہیں اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کا بیان کرتے ہیں، اور پھر مزید چکروں میں جو چاہیں دعائیں کریں، اور خاص طور پر رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں جو تھوڑا سا فاصلہ ہے، اس کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہمیں جہنم سے بچا لے۔ یہ دعا بھی توحید کا مظہر ہے۔ اور پھر طواف سے فارغ ہونے کے بعد طواف کی 2 رکعتیں ہیں، نماز، رکوع، سجود، قیام، یہ تو نماز تو توحید کا عظیم الشان مظہر ہے کہ انسان اپنی پیشانی کو ٹکا دیتا ہے رب العالمین کے آگے۔ اور پھر سعی بین الصفا والمروہ، صفا پہ چڑھ کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے پھر ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ کہہ کے پھر جو چاہیں دعائیں کریں، اور اس طرح پھر سعی کریں، مروہ کی طرف جائیں، مروہ پہ جا کے پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے یہ سارا عمل دہرائیں، پھر سعی کرتے ہوئے صفا پہ پہنچیں، پھر یہ عمل دہرائیں، پھر مروہ پہ پہنچیں، پھر یہ عمل دہرائیں، 7 دفعہ یہ عمل دہرانا ہے۔ اللہ کی بڑائی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہت اسی کے لیے ہے، ہر قسم کی حمد اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے۔ انجز وعدہ، اللہ نے اپنے وعدے پورے کیے۔ ونصر عبدہ، اللہ نے اپنے عبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، بدر میں بھی، احد میں بھی، خندق میں بھی، فتح مکہ کے موقع پر بھی، حنین میں بھی، تبوک میں بھی، یہ ساری نصرتیں جو ہوئی مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب اللہ کی نصرتیں اور مدد تھی۔ وَنَصَرَ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور خاص طور پر یوم احزاب، جنگ احزاب میں جب 10,000 کے قریب قبائل عرب جمع ہو کے مدینہ اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لشکروں کو، ان گروہوں کو، ان جماعتوں کو جنہوں نے پورے مدینے کو گھیر لیا تھا، اس اکیلے اللہ نے شکست فاش دے دی۔ کیسی توحید کا اظہار ہے، کیسی عاجزی کا اظہار ہے، کیسی اپنی بے ہمتی کا اظہار ہے۔ اور سارا کریڈٹ ایک اللہ کو دیا جا رہا ہے، اسی نے مدد کی، اسی نے وعدے کر رکھے تھے پورے کیے، اور اسی اللہ اکیلے نے ان سارے دشمنوں کو بھگا دیا۔ کس طرح توحید کا اظہار ہے کسی اور کا نام؟ ہے کسی اور کا نام؟ پھر سعی سے فارغ ہونے کے بعد پھر جتنے دن مکہ میں رہتے ہیں حاجی، اور پھر 8 ذی الحج کو مینا میں جاتے ہیں احرام باندھ کر، پھر زبان سے تلبیہ جاری ہے لبیک اللہم لبیک، پھر وہاں مینا میں نمازیں پڑھتے ہیں اور تلبیہ، ان 2 کاموں کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے ان کو۔ تلبیہ کہہ کے اللہ کی عظمت، بڑائی، حمد، ثنا، اور پھر اگلے دن صبح سبحان اللہ عرفات پہنچتے ہیں، اور عرفات کا ذکر آپ نے سنا، ایک اللہ کے آگے التجائیں، رونا،
دعائیں، استغفار، منتیں، سماجتیں، آہوزاری، کبھی خیموں میں، کبھی خیموں کے باہر گلیوں میں، کبھی قریب کی پہاڑ کی چوٹیوں میں، کبھی خیموں کے پیچھے چھپ کر آہ بکا رہی ہوتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ توحید ہے، توحید، ایک اللہ کی آگے بندگی، تواضع، انکساری، گڑ گڑانا، رونا، اس پورے سفر میں اللہ کی عبادت، بندگی، اللہ کے ذکر، اللہ سے دعائیں کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ ہے؟ کسی نبی، کسی ولی، کسی بزرگ کا ہے کہیں ذکر خیر؟ یہ توحید کا عظیم الشان مظہر ہے یہ سارے اعمال، اور خاص طور پر میدان عرفہ۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُ مَا قُلْتُ وَالنَّبِيُّونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہ میدان عرفہ وقوف کے موقع پر جو قبولیت کی سب سے عظیم الشان گھڑی ہے، سب سے بہترین ذکر یا سب سے بہترین دعا جو میں نے کی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کی، وہ یہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس کا ترجمہ ہم پیچھے سنائیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، نہیں کوئی الہ مگر ایک، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، ساری کائنات کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، ہر قسم کی حمد کا مستحق وہی ہے، إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر۔ پھر وہاں سے رات مزدلفہ میں، اور مزدلفہ کی صبح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر الحرام کے پاس خوب اللہ کا ذکر کرو۔ تو حجاج اس موقع پر فجر کی نماز کے بعد اپنے خیموں سے باہر، مسجدوں سے باہر کھلے میدانوں میں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے رو کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہاں سے جاتے ہیں مینا، اور مینا میں جا کر سبحان اللہ وہ جمرے کو، بڑے جمرے کو، جس کو عرف میں بڑا شیطان کہا جاتا ہے، یہ لوگوں کی اصطلاح، شرعی اصطلاح نہیں ہے، ان کو جمرہ کہا جاتا ہے۔ جمرہ عقبہ جو بڑا ہے، جو پہلا ہے، اس کو کنکری مارتے ہیں، اور کنکریاں مارتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ پورا جمرے کا پورا علاقہ یہ اللہ اکبر کی صداؤں سے بلند ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے عظیم ہے۔ پھر وہاں سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا سبحان اللہ بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں، وہاں طواف کرتے ہیں، اور وہاں پھر وہی عمل ہے جو ہم پیچھے بتا چکے ہیں جو عمرے میں کیا۔ پھر سعی کرتے ہیں، وہاں وہی عمل ہے جو پیچھے بتا چکے ہیں ہم جو عمرے میں کیا، اور پھر واپس مینا میں آ کے 3 راتیں گزارتے ہیں۔ اور مینا میں ایک ہی کام ہوتا ہے حجاج کو، نمازیں پڑھنا یا پھر اللہ کا ذکر کرنا، تکبیرات کہنا، اللہ کی بڑائیاں بیان کرنا۔ یہ توحید کا سبق ہے کسی اس موقع پر کسی نبی کی عظمت کا اظہار، اس کی مشکل کشائی اور حاجت روائی اور اس کی ربوبیت کا ذکر یا اس کی بڑائی کا ذکر ہے، کسی ولی کا ذکر ہے، کسی حجر و شجر کا ذکر، تو یہ توحید کا سبق حاصل کرو۔ تم میں سے اکثر لوگ یہ عملی طور پر جو حج یا عمرہ کے لیے گئے ہیں، وہاں تلبیہ کے ذریعے، اللہ اکبر کے ذریعے اور دیگر جو ہم نے اذکار بتائے اس کے ذریعے اللہ کی توحید کے نعرے لگا کے آئے ہیں، اللہ کی عظمت کے گن گا کے آئے ہیں، ایک اللہ کی عظمت کا اعتراف کر کے آئے ہیں۔ پھر اے قوم تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ یہاں آ کر تم اللہ کی عظمتوں کو بھول جاتے ہو۔ پھر کوئی کس درگاہ کی عظمت کا قائل ہو جاتا ہے، کوئی کس مزار کی عظمت کا قائل ہو جاتا ہے، پھر کوئی کس کی عظمت کا قائل ہو جاتا ہے، اور رب العالمین کو بھول جاتے ہو۔ وہ وہاں پر یہ عظمتیں بیان کرتے ہیں،
اور آپ لوگ یہاں پر تکبیرات کا نعرہ بلند کر کے تکبیرات کے ذریعے اسی طرح اعلان توحید میں ان کے شریک کار ہوتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ توحید کا مظاہرہ اور سبق ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی، باقی سب اللہ کی مخلوق ہیں، کمتر ہیں، اللہ کے عاجز بندے ہیں، کیا نبی، کیا ولی، کیا بزرگان دین۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ قدم قدم پہ شرک کے اڈے ہیں، شرک کے اڈے ہیں۔ یہاں کے بڑے بڑے سیاسی رہنما جب تک کسی شرک میں مبتلا نہیں ہوتے اس وقت تک لگتا ہے وہ سمجھتے ہیں ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے۔ جو معزول وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ایک مزار پر سجدے سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا تھا۔ دیگر پارٹیوں کے سربراہ ہندوؤں کے معبد خانے میں جا کر باقاعدہ وہ ان کی مورتیوں کے آگے عبادت کے امور بجا لاتے ہیں، جو کچھ شرک وہ ہندو کرتے ہیں۔ اور کتنے سیاسی رہنما ہیں جو مزاروں سے اپنی انتخابی مہم شروع کرتے ہیں۔ تو پھر کیا فائدہ ان تکبیرات کو بلند کرنے کا، تلبیہ پڑھنے کا؟ سچ کہا تھا علامہ حالی نے کسی دور میں، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، غالباً 1 صدی پہلے انہوں نے مسلمانوں کی اس صورتحال کا رد کرتے ہوئے کہا تھا، دکھ کے ساتھ کہا تھا، اور آج بھی مسلمان اسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ کہا تھا اس نے، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پہ بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نہ توحید میں اس سے کوئی خلل آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گماں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں، ہمیشہ سے تھے مسلمان جس پہ نازاں، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ یہ ہماری حالت۔ اور دوسری طرف سنت کا مظہر ہے، یہ قربانی کے سارے آداب، یہ تلبیہ کے کلمات، یہ تلبیہ کے اوقات، یہ تلبیہ کے دن، یہ ساری باتیں ہمیں کہاں سے ملی ہیں؟ یہ سنت رسول سے ملی ہے۔ عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، بندگی اللہ کی ہو رہی ہے، لیکن قدم قدم پر اتباع سنت کا معاملہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اسی قربانی کو دیکھ لیں، قربانی کے دن، قربانی کے جانور، ان کی شرطیں، کن کن عیوب سے وہ قربانی کے جانور پاک ہونے چاہیے، یہ ساری چیزیں مسلمان جن کا اہتمام کرتے ہیں، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ سنت سے آئی ہیں۔ اگر اس سنت کی، رسول اللہ کی تعلیمات کی پاسداری نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال بھی قبول نہیں ہیں، تمہاری عبادات بھی قبول نہیں ہیں۔ عبادت تب بنے گی جب رسول اللہ کی مہر ثابت ہو، عبادت تب بنے گی جب رسول اللہ کی تعلیمات سے ثابت ہو، وگرنہ وہ عبادت نہیں، وہ یا بدعت بن جائے گی یا ہو سکتا ہے کہ وہ شرک کے زمرے میں بھی آ جائے۔ اور یہاں اتباع سنت نام ہی نہیں ہے، اپنے پیر و مرشد کی اطاعت ہے، اپنی قوم اور برادری کی باتیں ہیں، یہ اپنے اماموں کی اندھی تقلید ہے، بھلے اس کے مقابلے میں حدیث رسول کی مخالفت کیوں نہ آ رہی ہو۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آؤ اس قربانی سے، اس تلبیہ سے جو سبق ملتا ہے اس سبق کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور بالکل آخری بات، وہ اس قربانی کے سبق میں 2 باتیں ملتی ہیں۔ ایک جذبہ اطاعت، جو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے پیچھے کار فرما تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا اپنے اس بیٹے کو جو دعاؤں سے ملا ہے اور ابھی بالکل نوعمری کی زندگی ہے، اسے ہماری راہ میں ہمارے نام پہ ذبح کرو، تو ابراہیم علیہ السلام بھی تیار ہو گئے۔ بیٹے سے کہا، بیٹا بھی تیار ہو گیا،
اللہ نے منظر کھینچا، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین۔ جب دونوں اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم بس آپ نے ہمارا حکم پورا کر دیا، ہم اس کے بدلے جانور بھیجتے ہیں، دمبا بھیجتے ہیں، اسے ذبح کر دو۔ اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑی آزمائش تھی، تو یہ قربانی کا عمل اسی آزمائش کی یاد ہے، ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری کی یاد ہے، ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کی یاد ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے ساتھ سچی دوستی کی یاد ہے۔ آج صرف خالی چھری پھیرنا رہ گیا ہے، بس باقی جو جذبہ اطاعت ہے، جذبہ وفاداری ہے، محبت کا اظہار ہے اللہ کے ساتھ، وہ ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ قربانیاں کرنے والوں، قربانی کے لیے تیار ہو جو اللہ کے حکموں کے آگے شریعت پر عمل کرنے کے لیے، اتباع رسول کی راہ میں اسلام پر عمل کرنے کے لیے وقت کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، سب کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کے سچے محب بن جاؤ، سچے فرما بردار بن جاؤ۔ اور نمبر 2، قربانی کے گوشت کی تقسیم میں غرباء اور مساکین کا اصل حق ہے۔ خود کھاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ اور غریب و مسکینوں کو کھلاؤ۔ رشتہ داروں کو کھلانے میں، پڑوسیوں کے کھلانے میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، یہ دوستیاں پیدا کرو، محبتیں پیدا کرو جیسا ہم عرض کر چکے ہیں، اور غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کا اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، ہمدردی کا جذبہ پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِین، مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اپنے قریب کے پڑوسی کے ساتھ جو رشتہ دار ہو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اس رشتہ دار کے ساتھ جو پڑوسی ہو اور اس پڑوسی کے ساتھ جو رشتہ دار نہیں ہے، اور وابن السبیل، مسافروں کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں کے ساتھ۔ آج غلامی کا دور نہیں ہے، لیکن جو لوگ تمہارے زیر دست ہیں، تمہارے ملازم ہیں، تمہاری فیکٹریوں، کارخانوں، دکانوں پہ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ حسن سلوک صرف قربانی کے گوشت کی تقسیم کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، اور خاص طور پر اس مہنگائی کے دور میں اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو۔ یہ چند باتیں اس حوالے سے عرض کر سکا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔